خواتین حضرات، میں خالد فتح محمد گجرانوالہ لٹریری فورم کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کچھ ایسا اتفاق ہوا، کچھ ایسی مصروفیات رہیں کہ پچھلے چند دن میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا۔ کچھ حالات ہی ایسے تھے، کچھ مسائل ایسے تھے۔ خیر، تو میں نے پچھلی چند ایک ویڈیوز میں ایک بار کہا کہ گجرانوالہ ہر اعتبار سے ایک تاریخی شہر ہے۔ یہاں ایک جو تاریخ ہے، جس کا ایک خطے پر ایک مثبت اور منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہاں گجرانوالہ کی ایک ادبی اور علمی تاریخ بھی ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے میں نے چند دن ہوئے کرشن چندر پر ایک آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کی تھی۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی اہم شخصیت، ایک نہایت اہم شاعر نون میم راشد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ نون میم راشد کا اصل نام نظر محمد جنجوعہ تھا، اور وہ ہمارے گجرانوالہ کے سے تھوڑے فاصلے پر ایک قصبہ ہے علی پور چٹھا، جس کا پرانا نام اکال گڑھ ہے، وہاں کے یہ لوگ رہنے والے تھے۔ یہ ایک علمی اور ادبی خاندان تھا۔ ان کے والد انسپیکٹر آف سکولز تھے، اور ان کے دادا ایک ڈاکٹر۔ گھر میں فارسی اور اردو پر اکثر بات ہوتی، جس میں زیادہ تر شاعری ہوتی، اور راشد کو شاعری کی طرف متوجہ ان کے والد نے کیا، اور پھر دادا نے حوصلہ افزائی کی۔ والد نے انہیں حافظ، سعدی اور غالب کی طرف متوجہ کیا، اور ساتھ ساتھ اقبال۔ اچھا، ہم اس سلسلے میں بعد میں بات کریں گے۔ پہلے میں یہ ایک چھوٹی سی بات بتاتا جاؤں کہ نظر محمد نام میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتہ کہ انہوں نے آیا اے ڈی ازہر اور ایم ڈی تاثیر کے تطبع میں اپنے آپ کو نون میم کہلانا پسند کیا، کیونکہ نظر محمد ایک اچھا نام ہے۔ اسی طرح ان کے بھی اچھے نام تھے۔ شاید ہر دور میں اپنا نام میں کچھ نہ کچھ جدت ہونی چاہیے۔ نظر محمد میں نے جدت نظر نہیں آئی، اور نون میم کو، نظر محمد کو تخفیف کر کے انہیں نون میم اچھا لگا۔ خیر، وہ جانے نون میم سے نہیں گئے، جانے وہ راشد تھے۔ تو راشد نے کو ایک عمر ہوتی ہے جس میں آدمی نوجوان گرو کرتا ہے، اس میں انہوں نے، جیسے میں نے بتایا، حافظ، سعدی، اقبال، غالب، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بے شمار انگریزی شاعری کا بھی مطالعہ کیا۔ چنانچہ ان کے ہاں ہمیں اگر دیکھا جائے تو رومی اور ملٹن کی شاعری کے اثرات ملتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ جو انہوں نے اثر قبول کیا وہ تھا اقبال کا۔ اقبال کی طرح ان کا لہجہ اور آہنگ بلند تھا، اور فارسی کی تراکیب بھی بڑی ہی پوٹنٹ اور بہت ہی مضبوط تھی۔ حالانکہ فارسی کی تراکیب اردو شاعری میں کوئی نئی چیز نہیں، فیض نے بھی انہیں استعمال کیا ہوا ہے، اور کافی استعمال کیا ہوا، لیکن فیض کے ہاں یہ جو فارسی کی تراکیب تھی، ان میں ایک طرح کی نرماہٹ تھی، اور کسی حد تک یہ ایک مخصوص قسم کی رومانویت بھی لیے ہوئی۔ تو راشد کے ہاں یہ ایسے نہیں تھا۔ راشد جو تھا، اس نے اپنے دور کے انسان کا المیہ بیان کیا۔ اس نے جب اپنے دور کا المیہ بیان کیا
تو ساتھ ہی اس نے ایک نئے انسان کی، ایک نئے فرد کی، ایک نئے مرد کی بھی نوید دی کہ یہ اس طرح کا ہونا چاہیے، اور یہ غالباً اقبال اور نیچے کے اس کی وہ زیر اثر ہے۔ خیر، راشد نے شاعری کے مروجہ اصولوں کی پابندی نہیں کی، اور اس نے ایک اپنا ہی طریقہ اپنایا جس میں خیال اور سوچ اور جس میں دانش تھی۔ وہ خود سوچتا تھا، بہت سوچتا تھا، اس کی یہ شاعری میں نظر آتا ہے، اور اس نے اپنے قاری کو بھی سوچنے پر نہ صرف اکسایا بلکہ اس نے اس کو سوچنے پر مجبور بھی کیا۔ اب ایک اور چیز بھی ہے، راشد کی شاعری مذہب، جغرافیائی اور مذہبی، جغرافیائی، لسانی اور دیگر کئی سرحدوں کو توڑتی ہوئی ایک ایسے منطقے میں اپنے قاری کو لے جاتی ہے جہاں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، جہاں سوچ ہے اور دانش ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے راشد جو تھا وہ اپنے ہم عصروں سے مختلف تھا۔ جہاں اس کے ہم عصر اپنے دور کی بات کرتے تھے، وہ آگے کی بات کرتا تھا، وہ اپنے ریڈر کو مستقبل کے خواب دکھاتا تھا۔ مستقبل کے خواب سہانے خواب نہیں، وہ خواب جہاں پر ایک طرح سے دانش تھی، کیونکہ وہ دانش میں اس کا بہت ہی ایک طرح سے مضبوط اس کا یقین تھا۔ چنانچہ اس کی شاعری میں یہ میں بار بار کہے جا رہا ہوں کہ سوچ اور دانش ہمیں ہر جگہ بکھری ہوئی ملتی ہے۔ ابھی جہاں فیض ایک مقبول عام شاعر تھا، زبان زد عام تھا، راشد نہیں تھا۔ یہ ہرگز نہیں کہ راشد کسی طرح سے کم تر تھا، نہیں۔ راشد اگر بہتر نہیں تھا تو پائے کا ضرور تھا، لیکن راشد کے ہاں ایک عمومی یا ایک عوامی بات نہیں تھی۔ اس کی شاعری جو تھی وہ عوام کے لیے نہیں تھی، وہ خواص کے لیے تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ راشد خواص کا شاعر تھا تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا۔ دراصل جو سوچ اور فکر کی جو طے متعین کرتے ہیں وہ عوام نہیں، وہ خواص ہوتے ہیں، کیونکہ خواص ہی زبان کو، سوچ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عوام اس چیز کو جو ان کی نظر کے سامنے آتی ہے اس سے وہ صرف لطف اندوز ہوتے ہیں اور ایک قبولیت دیتے ہیں، جبکہ جو چیز خواص کے لیے ہے وہ اس چیز کو، سوچ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ راشد، جیسے میں نے کہا، یہ خواص کا شاعر تھا۔ راشد انگلستان میں فوت ہوا۔ اس نے وہیں پر سکونت اختیار کر لی تھی پہلی بیوی کے فوت ہونے کے بعد، اور کبھی وہ کثرت شراب نوشی کا شکار ہو جاتا اور کبھی وہ بالکل پرہیز کر لیتا۔ اس کے جو ڈاکٹرز تھے، نہ تو اس کو وہ پینے سے منع کرتے تھے اور نہ ہی اسے پینے پر اکساتے تھے۔ اس طرح اس کی زندگی تھی، اور وہ دل کا دورہ پڑنے سے جب فوت ہوا تو اس کو اس کی وصیت کے مطابق دفن نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے تابوت کو وہ جو بھٹی میں ڈال کر اس کی لاش کو جلا دیا گیا، جس پر کافی ہنگامہ آرائی ہوئی، جو آج بھی جاری ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں اس کی نہ تو کوئی تعزیتی ریفرنس ہوا، نہ اس پر کوئی خاص مضامین لکھے گئے، اور اسے ایک طرح سے ناپسندیدہ شخص بھی قرار دیا گیا، کیونکہ اس نے اپنی لاش کو کہیں پر دفنایا نہیں تھا۔ خواتین و حضرات، راشد ہمارے
ضلع گوجرانوالہ کا ایک اہم نام ہے، اور یہ وہ نام ہے جو ہمارے ذہنوں میں بھی زندہ رہنا چاہیے، جبکہ وہ ادبی تاریخ میں ایک ہمیشہ رہنے والا نام پا چکا ہے، بنا چکا ہے۔ سو خواتین حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اسے شیئر کریں، اور میں چاہوں گا کہ لازماً اسے آپ سبسکرائب کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو تک خواتین حضرات آپ خیریت سے اور خوشی سے رہیں۔ خدا حافظ۔